رمضان 2022 فیو ڈیز لیفٹ، کچھ دنوں بعد آنے لگا ہے یہ مہمان رمضان۔ اس سال رمضان میں کیا اسپیشل کرنا ہے؟ اپنا ورژن اپڈیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ یعنی وہ صوبان جو رمضان میں داخل ہوگا، جو رمضان کا پہلا دن گزارے گا، 30 دن بعد جب رمضان گزر جائے گا، صوبان میں تبدیلی آ جانی چاہیے، چینجڈ ورژن ہونا چاہیے۔ دیکھیے اٹس اے ویری لانگ ٹریننگ پیریڈ، اتنا بڑا ٹریننگ پیریڈ ہے ایک، جس طرح کوئی ملٹری ٹریننگ پہ جاتا ہے، فوجی ٹریننگ پر، اور 30 دن بعد اگر اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو اس ٹریننگ میں آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اسپیشل ایک باڈی لائف سٹائل بن جاتا ہے، تو کتنا بڑا چینج آنا چاہیے۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ مل رہا ہے۔ اکانومسٹ کی ایک ریسرچ کے مطابق عالمی وبا میں 1,70,00,000 افراد جاں بحق ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے ہم زندہ ہیں۔ اور پھر پچھلے دنوں کسی جگہ جانا ہوا، ایک بابا جی بستر پر تھے، ہاتھ ملا کر رو رو کر کہنے لگے کہ آپ ڈاکٹر کو سمجھائیں، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ مجھے روزہ رکھنے نہیں دے رہے۔ اس وقت سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنے آپ پر فخر ہوا اور ہمیں رونا آیا کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر نے منع نہیں کیا۔ تو آپ میں سے جو اس قابل ہیں بالکل بھی روزہ نہیں چھوڑنا، اور یہ نیت کرنی ہے کہ رمضان کو بھرپور سیلیبریٹ کریں گے۔ ریممبر، ہنگر از the first element in self-discipline. If you can control these dietary things, you can control everything. اپنی ذات میں نظم و ضبط کی جب بات آتی ہے نا، سب سے پہلی چیز وہ بھوک ہے، کھانا پینا۔ اگر آپ کھانے پینے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو اپنی زندگی کی ہر چیز پر کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ کھانا پینا ہماری زندگی کا اہم جز ہے۔ اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہیں، میں کیا کھا رہا ہوں، کتنا کھا رہا ہوں، کب کھا رہا ہوں، اور کس سپیڈ سے کھا رہا ہوں۔ یہ سپیڈ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب ملے، بڑی اچھی بات شیئر کی، کہنے لگے کہ کھانا کھاتے وقت پہلے 5 منٹ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ وہ پہلے 5 منٹ کے اندر، خاص طور پہ اگر آپ دعوت میں یا شادی میں گئے ہیں، پہلے 5 منٹ میں آپ پلیٹ میں اور پیٹ میں کتنا کھانا ڈالتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور واقعی پہلے 5 منٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک موٹر سائیکل سوار اشارے پہ کھڑا ہے، جیسی بتی ہری ہوتی ہے پہلے 5 منٹ میں اسے پوری ریس دینی ہے۔ غصہ چڑھا ہوا آپ کو، پہلے 5 منٹ۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، پہلے 5 منٹ۔ نوکری سے نکال دیا گیا، پہلے 5 منٹ۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، پہلے 5 منٹ۔ اور اگر راہ چلتے کوئی اجنبی مل گیا تب بھی پہلے 5 منٹ۔ بات کر رہے ہیں ہم کھانے کی، تو افطار کے وقت بھی پہلے 5 منٹ۔ احتیاط کرنی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو سکھانا ہے کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شادی دعوتوں میں جب آپ کھانا کھانے کے لیے آگے آتے ہیں تو آہستہ اٹھیں، ایک دم اٹھ کر نہ جائیں، ورنہ باڈی تیز ہی ہو جاتی، پھر سارا کام تیز ہوتا ہے۔ آہستہ اٹھیں، تھوڑی دیر بعد اٹھیں، اور کھانا تھوڑا ڈال کر واپس آ جائیں، اور واپس آ کر پھر سب کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ سب کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہاں تو پہلی مقابلہ چل رہا ہے، آپ اس مقابلے میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ نے الگ بیٹھ کر آرام سے کھانا کھانا ہے، کیونکہ جب انسان گروپ میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو کاپی کرتا ہے۔ جیسے ایک بندے کو کھانسی آئے، سب کو کھانسنا یاد آ جاتا ہے، ایک بندہ جمائی لے، سب کو جمائی لینی یاد آ جاتی ہے نا ایسا؟ یہ سائیکی ہے، انسان کی مینٹل میک اپ ہے۔ تو آپ کوشش کریں پہلے 5 منٹ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا۔ یاد رکھیے گا، فاسٹ ایٹرز اور اوبیس، تحقیق کے مطابق جو تیز کھانا کھاتے ہیں ان میں موٹاپا زیادہ آ جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہمیں کھانا کھانے کے آداب ملتے ہیں، اور اسلامی طریقہ زندگی دیکھا جائے تو کھانے کی سنتیں اور آداب کیا ہیں؟ تیز کھانا یہ صحیح نہیں ہے، نگل لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور بڑے بڑے نوالے لینا، کھانے کے دوران دوسروں کے نوالوں کو تاڑنا، all these things are bad, not permissible، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری غذاؤں کی ایک پوری لسٹ ہمیں ملتی ہے، جس میں شہد ہے، ککڑی ہے، تربوز ہے، انار ہے، گوشت کو کھانے کا بادشاہ کہا گیا، کدو شریف ہے، اور پھر ایک بہترین غذا وہ کھجور ہے۔ دیکھیے کھجور رمضان میں پسندیدہ ترین ہے، فرمایا مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں کھجوریں استعمال فرماتے ہیں، نہ ہوتی تو چھوارے یعنی خشک، اور وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ یو نو what miraculous diet it is, dates۔ یہ ڈپارٹمنٹ آف فوڈ اینڈ نیوٹریشنل سائنس کی ریسرچ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی 3 دن تک روزانہ، اگر کوئی 7 دن تک روزانہ
3 کھجوریں کھائے تو اس کے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ یہ جو گٹ ہوتی ہے نا، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ، وہ سارا رستہ جہاں سے کھانا گزرتا ہے، سب سے پہلے تو آپ کا منہ ہے، پھر اوسوفیگس یعنی کھانے کی نالی ہے، پھر وہ پیٹ ہے جس پہ جا کے کھانا ٹیمپرری سٹے کرتا ہے، پھر آگے چھوٹی آنت ہے، ویسے وہ چھوٹی نہیں ہے، اسمال انٹسٹائن 20 فٹ لمبی ہوتی ہے، کوائل ہو کے یہاں پڑی ہوئی ہے، پھر لارج انٹسٹائن بڑی آنت ہے، اور پھر کھانا جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو میں نے رستہ آپ کو بتایا، یہ سب کھجور کھانے سے صاف ہو جاتا ہے۔ کتنی؟ 3 کھجوریں 7 دن تک روزانہ۔ اور یاد رکھیے کھجور میں جو کولیسٹرول ہوتی ہے، یہ کھجور So process of digestion and absorption is normalized، یعنی ہضم کرنے کا اور جو چیز ہضم ہو رہی ہے اس کے جسم میں جذب ہونے کا جو عمل ہے یہ نارملائز ہو جاتا ہے۔ کھجور میں شوگر جو ہوتی ہے، یہ وہ گولی ٹافی بوتلوں میں جو شوگر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ نیچرل شوگر ہوتی ہے جس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایڈڈ بینیفٹس کیا ہیں جی؟ اس کے اندر فائبر ہے، پوٹیشیم ہے اور وائٹامن ہے، اور پھر اس سے آہستہ آہستہ انرجی نکلتی ہے۔ آپ جب اس کو کھا لیتے ہیں ایک دم یہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آہستہ آہستہ انرجی نکلتی ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو کینسر سے بچاتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت 3000 سے زائد اقسام کی کھجوریں موجود ہیں۔ تو ناظرین یہ دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ رمضان در حقیقت ہے کیا۔ ارشاد عالی شان ہے، یہ مفہوم بتا رہا ہوں کہ روزے رکھو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ It means that the motive of Ramadan is that we should get the fear of Allah، اور پرہیزگاری اور تقوی۔ تو اب جو بندہ روزے رکھ رہا ہے، رمضان گزار رہا ہے، پرہیزگاری اس کو نہیں مل رہی، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ جیسے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ بے حیائی سے رک رہا ہے نہ بری باتوں سے رک رہا ہے، تو کیا معاذ اللہ نماز میں خرابی ہے؟ نہیں، اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز پراپرلی نہیں پڑھ رہا، سیکھ کے نہیں پڑھ رہا، آداب نہیں ہے اس میں۔ بالکل اسی طرح اگر رمضان المبارک آپ گزار رہے ہیں، روزے آپ رکھ رہے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری نہیں آ رہی، so it means that you should change the style while observing fast. What are your actions? What are you doing actually? تو رمضان المبارک میں آئیڈیل پرسنالٹی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا روٹین ہوتی تھی؟ سب سے پہلے سحری برکت والا ناشتہ ہے، اور وہ لوگ جو سحری کے بغیر روزہ رکھ لیتے ہیں یہ بڑی سنت سے محرومی ہے۔ اور جب آپ سحری کے لیے اٹھیں کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں اور 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، یقین کیجئے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور رمضان میں جب ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں تاخیر فرماتے۔ تاخیر سے کیا مراد ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری اس میں اصلاح فرماتے ہیں کہ تاخیر سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے رات سے مراد ہے غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک کا وقت۔ بالفرض ایک دن غروب آفتاب ہوا رات 7 بجے اور صبح صادق ہے 4 بجے، تو یہ 9 گھنٹے بنے۔ آپ ان 9 گھنٹوں کو 6 میں تقسیم کر لیں، چھٹا حصہ 6 میں تقسیم کر لیں، ایک حصہ بنے گا 1.5 گھنٹے کا، تو وہ 1.5 گھنٹہ جو سحری کے ساتھ مل رہا ہے وہ تاخیر سے مراد دیا جائے گا، اور اس 1.5 گھنٹے میں اگر آپ سحری کرتے ہیں وہ تاخیر سے مراد ہوگی۔ اور پھر یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن، لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری کا آخری وقت اذان فجر ہے۔ دیکھیے اذان فجر وہ نماز کے لیے پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے، اذان فجر جو ہے وہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ روزہ ختم جو کرنا ہے ہم نے، سحری جو ختم کرنی ہے وہ ٹائم کے حساب سے کرنی ہے۔ آپ ٹائم دیکھیں گے اوقات والے نقشے میں، اور اس ٹائم پر آپ کھانا پینا بند کر دیں گے۔ اکثر اوقات گھر میں بڑے بوڑھے آخری فجر کی اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دس از ناٹ فیئر، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وقت کے حساب سے آپ نے سحری ختم کرنی ہے۔ یو آر ویری اسٹرانگ، بہت مضبوط ہوتے ہیں وہ انسان جو اپنے نظام میں یا اپنے خاندان میں کوئی غلط بات چلتے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کے اس کو روکتے ہیں۔ اور پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول افطار کا تھا۔ آپ افطار فرماتے یا کھجور سے یا چھوارے سے یا پانی کے چند گھونٹ لے لیتے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت خاص دعا ہے روزہ دار کے لیے جو رد نہیں کی جاتی، تو دعا ضرور افطار کے وقت مانگیے گا۔ اور پھر تلاوت قرآن، ہر روز رات کو جبریل امین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ اور ایک معمول وہ سخاوت کا تھا۔ ویسے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کا بحر بے کراں
سارا سال ہی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کی شان ہی الگ ہوتی۔ جب جبریل امین حاضر دربار ہوتے، آپ کی سخاوت ایسی ہوتی جیسے تیز ہوا چلتی ہے۔ اور ایک معمول آپ کا اعتکاف کا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ نے آپ کو وفات ظاہری عطا فرمائی، اور پھر ازواج مطہرات افطار فرمایا کرتی تھی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ ہے رمضان، رحمتوں کی کان، اللہ کا مہمان۔ اور آج یاد رکھیے، یہ جو ہنگر ہے it is having some negative connotation in our society. We think hunger is a bad thing. People are starving, we have no enough food. یہ بھوک کو ہم کوئی غلط چیز سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایک تو ہے نا قحط پڑا ہوا کھانا ہے ہی نہیں، لیکن آپ جس بھی کامیاب ترین ہستی کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو بھوک کا جوہر اس میں نظر آئے گا۔ ہنگر از ون آف دا بیسٹ تھنگ۔ اور جب یو ہیو پلینٹی آف فوڈ، یو ہیو پلینٹی آف بلیسنگز، دین ہنگر از اے ویری پلیجریبل ایکسپیرئنس۔ جب آپ کے پاس وافر کھانا موجود ہے، اس وقت یہ بھوکا رہنا یہ ایک بڑا زبردست تجربہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھوک کیا چیز ہے۔ یقین کیجئے، کیونکہ کھانا سارا دن کھاتے رہتے ہیں، منہ چلتا رہتا ہے، کہاں جا رہے ہیں جناب؟ کھانا کھانے۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کھانا کھا کے آ رہے ہیں۔ اب کیا تیاری ہے جی؟ کچھ کھانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو کھاتے رہیں گے سارا دن، تو کیسے پتہ چلے گا بھوک کتنی زبردست چیز ہے؟ بھوک از دا ویری امپورٹنٹ تھنگ ان آور لائف۔ اور پھر یاد رکھیے، اگر آپ بھوک کے بغیر کھانا کھا رہے ہیں نا، تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا ویٹ بڑھ جائے گا۔ جب آپ کو بھوک لگے گی تب آپ نے کھانا کھانا ہے۔ اور بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ نسخہ سن لیجئے: ایٹ سلولی، لسن کیئرفلی اینڈ اسٹاپ ایٹنگ وین سم ایمٹی اسپیس ان یور اسٹمک از دیئر۔ آہستہ کھانا ہے، غور سے سننا ہے، اور پیٹ میں بھی جگہ باقی ہو آپ نے کھانا کھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیے جو فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد علی شان۔ دیکھیے، باڈی کمپلیٹ موڈ میں چلی جاتی ہے، ایک ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہو جاتا ہے۔ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، رمضان شروع ہوتے ساتھ ہی سٹائل بدل جائے گا، سونے اٹھنے کے اوقات اور کھانا پینا اس پہ ڈائریکٹ سپر وین ہے۔ دیکھیے، پہلے دور میں انسان نے فصلیں اگانا تو نہیں سیکھی تھی، باقاعدہ فارمنگ نہیں سیکھی تھی، تو غذا کہاں سے حاصل ہوتی تھی؟ نٹس گر جاتے، پھل وغیرہ ہوتے، یا شکار کیا جاتا۔ تو کبھی کبھی کھانا تلاش کرنے کے لیے بہت لمبا سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہاں سے نٹس مل گئے، شکار کیا، اب وہ شکار کھانے کے بعد اگلا کھانا، اب بڑا پیدل چلو۔ تو باڈی کو یہ عادت ہو گئی کہ باڈی کھانا سیو کرتی تھی، اور وہ کھانا باڈی کے اندر جو سیو ہو جاتا تھا اس کو پھر باڈی بعد میں استعمال کرتی تھی۔ یہ یاد رکھیے کہ روزہ از اے ولفل ایبسٹیننس، آپ جان بوجھ کر کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ میں اب آپ کو ویب ایم ڈی کی ریسرچ بتا رہا ہوں، دس از ون آف دا بیسٹ ریسرچز۔ یہ کہتے ہیں کہ یو کین اونلی ایٹ ایٹ اے اسپیسیفک ٹائم، آپ پہ خاص وقت میں کھا پی سکتے ہیں جو سحری کا ہے اور افطار کا ہے، اور باقی جو وقت ہے، جو پیک آورز ہے، دن کا وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے، جب انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں، اس وقت میں آپ نے بھوکا رہنا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ فاسٹنگ میں، روزے میں، انسان کے جسم کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے اس میں ٹاکسنز کی، زہریلے مواد کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کے خون میں زہریلے مواد، ٹاکسنز، روزے کے دوران یہ بہت کم ہو گئے۔ اب جب صاف خون دماغ کو ملے گا تو دماغ صاف سوچے گا، دماغ کے اندر دھند نہیں چھائے گی کیونکہ خون صاف ہے۔ اور پھر جو یہ لمفیٹک سسٹم ہے، انسان کے جسم کی آرمی ہوتی ہے جو جراثیموں کے خلاف کام کرتی ہے، اس سے بھی تقویت ملتی ہے۔ دس از دا مینٹل بینیفٹ، کلیئر تھنکنگ ہوتی ہے، آپ کا دماغ بالکل صاف سوچتا ہے، اور کچھ دن لگتے ہیں اس میں ایڈجسٹ ہونے میں۔ اور پھر دیکھیے، کھاتے وقت جب آپ کھانا کھاتے ہیں اس وقت آپ کے پیٹ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے کھانے کو ہضم کرنے میں۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں، نوٹ کیا، اس کے بعد غنودگی سی چھائی جاتی ہے اور آپ ایسے لیٹ جاتے ہیں، تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ خون کا دباؤ آپ کے پیٹ کی طرف ہو گیا، پیٹ میں کام ہونا ہے، کھانا ڈائجسٹ ہونا ہے، تو خون کا دباؤ پیٹ کی طرف ہو گیا۔ جس طرح جب آپ کو غصہ آتا ہے، خون کا دباؤ ہاتھ کی طرف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب دماغ کو پتہ چلا غصہ آ گیا تو ہاتھ چلیں گے۔ اسی طرح جب آپ کھانا کھاتے ہیں، خون کا دباؤ کے پیٹ کی طرف ہو جاتا ہے،
اور اب وہاں پر بہت سے انزائمز آتے ہیں اور کام ہوتا ہے، اور پیٹ کو پورا خون نہیں ملتا، وہ جگر سے اور گردے سے تھوڑا خون چراتا ہے تاکہ اپنا کام کر سکے۔ لیکن یہ جو کھانا ہضم کرنے میں انرجی لگ رہی ہے، یہ تو ہر روز لگتی ہے، روزے میں نہیں لگے گی۔ کیوں؟ روزے میں کھانا پیٹ میں نہیں ہے۔ اب وہ طاقت، وہ وسائل جو کھانے کو ہضم کرنے کے لیے استعمال کرنے تھے وہ بچ گئے، اور وہ اب دماغ کی صلاحیت کو بڑھانے میں استعمال ہوں گے۔ یہ ایک ہے کہ باڈی کلینز اٹ سیلف آف ٹاکسنز، جس طرح ایک مشین سال میں 3 شفٹوں میں چلتی ہے، صبح، دوپہر، رات، چلتی رہتی، لیکن ہم سال بعد اس کو 1 مہینے کا ریسٹ دیتے ہیں کہ اب مشین چل کے ذرا اس کو پرزے صاف کر لیں، اس کی صفائی کر لیں، اس کو گریس لگا دیں۔ تو جسم چل کے اب یہ 1 ماہ کے لیے اس کی ٹیوننگ ہونے لگی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یور برین ہیز ایکسیس ٹو کلینر بلڈ سٹریم، آپ کے دماغ کو صاف خون مل رہا ہے، تو پہلی چیز کیا ہے؟ کلیئرر تھاٹس، آپ کو سوچیں صاف آئیں گی۔ نمبر 2، بیٹر میموری، یہ روزہ آپ کے یادداشت کو بھی اچھا کر رہا ہے، اور انکریز شارپنیس، آپ میں تیزی آ جائے گی، دماغ زیادہ اچھا کام کرنے والا بن جائے گا۔ تو دیکھیے آپ نے روزے کے کتنے فوائد ہیں۔ اور اب یہ جاپانیز ڈاکٹر ہے یوشیموری اوسومی، اور اب یہ تحقیق جو جاپانیز ڈاکٹر یوشیموری اوسومی نے کی تھی، آٹوفیجی کی، کہ جسم میں جو مرے ہوئے خلیے ہوتے ہیں، ڈیسیزڈ سیل ہوتے ہیں، بیڈ ایلیمنٹس ہیں، جو بھی گندی چیزیں ہوتی ہیں، وہ روزہ رکھنے سے، یعنی اتنی دیر بھوک برداشت کرنے سے، وہ فلش آؤٹ ہو جاتی ہیں، ری سائیکل ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک نوٹیسبل ری ڈسٹریبیوشن آف نیوٹرینٹس، یعنی کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹینز، منرل، فائبر، یہ جتنی چیزیں جسم کو چاہیے ہوتی ہیں، ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، یہ ایک حصے کو اچھے انداز سے مل جاتی ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، آپ نے دیکھا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر روزے فرض ہوئے، لیکن انداز مختلف تھا، مقصد ایک ہی تھا، تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ دیکھیے تفسیر صراط الجنان کے اندر ہے، چونکہ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کو حلال چیزوں سے روک دیا جاتا ہے، اس سے مشق پیدا ہوتی ہے۔ کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، زوجہ سے تعلق رکھنا حلال تھا، لیکن وہ روزہ دار وہ 11 ماہ حلال کھاتا رہا، حلال پیتا رہا، لیکن 1 ماہ وہ اپنے رب کے کہنے پر حلال کے قریب نہیں جا رہا اور حلال کو چھوڑ رہا ہے۔ دیکھیے وہ اعلان کر رہا ہے، سامنے فریج کھلا ہوا ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، وہ چاہے تو جا کے پی بھی سکتا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، اس کے شہر میں کوئی قحط نہیں پڑ گیا، ایوری ریسورس از اویلیبل، کیا وہ پی لے گا؟ نہیں، وہ اعلان کرے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے حکم پر کھانا پینا چھوڑا، اب جب اللہ فرمائے گا میں تبھی کھانا پینا شروع کروں گا۔ تو یہ ایک راز ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ دیکھیے جب تک روزہ دار منہ سے نہ بتائے کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ روزے سے ہے، سو اٹس اے سیکرٹ۔ اور دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا خاص کرم ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو عصر کے وقت اس کا کیسا موڈ بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے اسے کھانے کا انتظار ہے، کھانے کا نہیں، اسے اپنے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اور جب پیٹ میں کھانا نہیں ہے، بیسک فزیولوجیکل نیڈ نہیں ہے، تو انسان کو پھر گناہ کی سوچیں بھی نہیں آتی۔ آپ غور کریں، عبادت کو دل چاہ رہا ہوتا ہے اور عبادت پہ کیسا انسان کھپ جاتا ہے، سارا دن اس روزہ دار کی توجہ اسی بات پر رہتی ہے کہ میں اپنے اللہ کے حکم پر کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور جب افطار میں وہ 1 گلاس پانی پیتا ہے، کھجور کھاتا ہے، کیسے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ سارا سال ایسا شکر نہیں آتا زبان پر جیسا افطار کے وقت 1 گلاس پانی پینے سے آتا ہے۔ تو یہ حق اور سچ ہے کہ رمضان از دا کی ٹو سکسیس۔ بہرحال رمضان از ناٹ دا لائسنس کہ آپ جو چاہیں کھائیں، جب چاہیں کھائیں، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے تو روزہ وہ فرض ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، لیکن اس میں بہت سی صحت کی باتیں۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں میٹابولک سوئچنگ۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا ہے، تو اس کے جسم کو تو انرجی چاہیے۔ اب آخری کھانا کون سا کھایا؟ سحری کا، جسم سحری کے کھانے سے انرجی حاصل کرے گا، اور پھر وہ کھانا ختم ہو جائے گا، اس کی انرجی ختم ہو جائے گی۔ اب جسم جو ہے وہ جو چکنائی، گندی فیٹس اور چربی ہے اس کو گھلائے گا۔ تو روزے سے پیٹ جو ہے کم ہوتا ہے اور اوبیسٹی، موٹاپا کم ہوتا ہے اگر پراپرلی اس کو مینیج کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو اسٹیگرنگ یور ہائیڈریشن،
آپ نے پانی کس طرح پینا ہے. دیکھیے انسان ہے، اونٹ نہیں ہے، افطار پہ ڈھیروں ڈھیر پانی نہیں پینا، بلکہ 2 گلاس پانی پی کے پھر گھنٹے گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پیے. اور سحری میں آپ چکی والی روٹی کھائیں، دلیا کھائیں، کھجور کھائیں، کیونکہ ان چیزوں سے آہستہ آہستہ انرجی نکلتی ہے. اب دیکھیں نا، آپ کاغذ کو آگ لگائیں گے بھگ کر کے اٹھ جائے گا، لیکن لکڑی کو کوئلے کو آگ لگائیں گے وہ سلگتا رہے گا. تو ایسا کھانا کھائیں جو آہستہ آہستہ انرجی ریلیز کرتا ہے. اس میں جو میں نے آپ کو بتایا، چکی کے آٹے کی روٹی بہترین ہے. زیادہ گھی والی اشیاء بالکل نہ کھائیں. دہی آپ استعمال کر سکتے ہیں. افطار میں پھلوں کی چاٹ، بڑا زبردست پھل آ جاتے ہیں. دہی بلے بھی اچھے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دہی بھی ہوتی ہے اور دالیں بھی ہوتی ہیں. تو دنیا میں سب سے زیادہ جو کانڈیمنٹ یوز کیا جاتا ہے وہ کیچپ ہے، لیکن اس میں چینی، نمک اور کیمیکلز بہت ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے گھر میں بنا لیں گے تو بہت زیادہ فائدہ رہے گا. یاد رکھیے 3 چیزیں اللہ کو محبوب ہیں: افطار میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا. تو یہاں پر آپ روزہ افطار کروائیں. سخاوت، اور روزے میں جو ہے وہ اسے وسعت رزق کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. لوگ جن کے گھر بہت سی چیزیں نہیں آتی تھی، رمضان میں ان کی فراوانی ہو جاتی ہے. فرمایا جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اور جس سے جبریل مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور دل نرم ہو جاتا ہے. تو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ رمضان میں دعا مانگنے کی روٹین بھی ضرور جاری رکھیے گا، کیونکہ ہر عبادت جو ہے یہ بہترین انداز سے کرنی ہے ہمیں. رمضان میں دعا بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے. فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک عادل بادشاہ کی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، اور مظلوم کی. اللہ ان کی دعا کو آسمانوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے. تو جب بھی افطار کریں سب سے پہلے آپ کھانے کی دعا پڑھ لیں، کھجور کھائیں، افطاری کریں، پھر افطاری کی مسنون دعا پڑھیں. اپنے والدین کو، بڑوں کو، پیر و مرشد کو، خاتمہ بالایمان کی دعا کو ضرور مد نظر رکھیں. اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. دعا کی توفیق ملنا بھی تو بڑی بات ہے. تو روزہ طبیعت میں برداشت پیدا کر رہا ہے. روزے کے دوران فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. افطار دسترخوان سجتے ہیں، اور روزے میں ٹریڈ اور اکنامکس کو کتنا بوم ملتا ہے. دیکھیے کھجور، پھل اور دودھ کی تو تجارت بہت بڑھ جاتی ہے، اور پھر عید آتی ہے، عید پہ کپڑے، جوتے، عیدی، کافی جو تجارت کا حجم ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو دیکھیے آ رہا ہے وہ رمضان جو ہے رحمتوں کی کان، ہمارا پیارا رمضان. سحری، افطار، اعتکاف، لیلۃ القدر، کتنی چیزیں یہ لے کر آ رہا ہے. تو آپ نے یہ رمضان کے مہینے میں کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر لینی ہیں. ڈیجیٹائز کر لیں نیت کو، ڈیجٹ دیں. قرآن مجید ختم کر کتنی بار قرآن مجید پڑھیں گے؟ اور میں تو کہتا ہوں قرآن مجید آپ نے پڑھنا ہے تو آپ اس رمضان اردو میں ترجمہ بھی اس کا پڑھیں، یا جو آپ کی مادری زبان ہے، تاکہ آپ کو اندازہ تو ہو کہ قرآن مجید ہمیں کس طرح ایڈریس کر رہا ہے. اس کے لیے اینڈرائڈ اپلیکیشن صراط الجنان iOS پر بھی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور پڑھیے. بڑا زبردست اس کے اندر جو تفسیر بیان کی گئی ہے. اور پھر اٹ آل سٹارٹس ود این انٹینشن. کوئی ڈیجٹ دے اپنی نیتوں کو کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کریں گے. تو سامعین کرام یہ یاد رکھیے، رمضان میں اعتکاف کی ایک عبادت، جیسے ہم نے ذکر کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے. تو اعتکاف کے حوالے سے جہاں ہم جمعہ پڑھاتے ہیں جامعہ مسجد سکینہ صدیق قذافی اسٹیڈیم، وہاں پہ 10 دن کے اعتکاف میں انشاءاللہ میں بھی موجود ہوں گا، اور روزانہ بیانات بھی ہوں گے انشاءاللہ. پریکٹیکل طریقہ سکھایا جائے گا مختلف عبادات کا، اور سحری، افطار اور دیگر معمولات وہ بالکل شرعی انداز سے کیے جائیں گے. تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بالخصوص پروفیشنلز جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ جامعہ مسجد سکینہ صدیق قذافی اسٹیڈیم میں آ کے اعتکاف کر سکتے ہیں. تو وش یو اے ویری ہیپی اینڈ ویری بلیسفل رمضان کا انتظار کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عزت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ، اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا دے.